دو چار حدیثوں کے ذریعے یا کچھ قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے. تو میں اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی علم کے لیے، اور ہم وہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، بڑی کثرت سے پڑھی جاتی ہے یہ دعا. تو آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے پیغمبر اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. وہ نبی جسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ علم دے رہے ہیں، جبرائیل امین اللہ کا میسج اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کیا دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ مزید علم کی دعا مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. تو کیا ہم سب کو اس دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم سب اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے؟ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ بھی ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ لوگ بھی ان لوگوں سے جن کی تعلیم کم ہوتی ہے تھوڑا سا بہتر زندگی کو سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ زندگی جو ہمیشہ رہنی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونی، تو کیا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو علم ہمیں چاہیے کیا وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی؟ میں اکثر یہ بات اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں، آپ PhD کر لیں، آپ بہت بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، کوئی بہت بڑا اسکالر، مطلب کچھ بھی بن جائیں آپ، لیکن اگر آپ نے دین کا علم نہیں سیکھا تو آپ کی ڈیتھ کے ساتھ ہی تمام چیزیں زیرو سے ضرب کھا جائیں گی، سب ختم. لیکن دین کا علم، قرآن پاک کا علم، یہ وہ واحد علم ہے جو نہ صرف دنیا میں ہمیں فیض یاب کرتا ہے بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیونکہ اگر ہمیں علم ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شعور رکھیں گے، تبھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگے گا نا، تبھی تو ہمیں اپنی آخرت کا یقین ہوگا. ہم سوچیں گے کہ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی اس دنیا کے بعد، اس کے لیے ہم کیا کریں، اور اس کا علم ہوگا تبھی تو ہمارے اندر یہ کوشش آئے گی کہ ہم کچھ کر سکیں. اسی طرح میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتاتی ہوں. یہ حدیث جو ہے متفق علیہ کی حدیث ہے، یعنی کہ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اگر ہمیں کہیں نہ کہیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو خود کو خوش نصیب محسوس کریں، یہ بات محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم قرآن پاک لیں، احادیث مبارکہ لیں، ہمیں ہر جگہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کچھ قرآن پاک کی آیات سے اور یہ اس حدیث کے ذریعے بتایا، اسی طرح اگر ہم بالکل قرآن پاک کا سٹارٹ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت سورۃ البقرہ ہے، البقرہ. اس کی اگر ہم پہلی 5 آیات دیکھ لیں نا تو ہمیں ہماری زندگی کا بڑا اہم لیسن مل جاتا ہے، بڑا اہم سبق ہمیں شروع کی صرف ان 5 آیات میں دے دیا گیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں الف لام میم، الف لام میم تو جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کہ اس کتاب سے فائدہ صرف اور صرف پرہیزگار لوگ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر ہم آگے دیکھیں آیت نمبر 3 میں ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ اب پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کے اعمال کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار ہیں اور وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان کی سب سے پہلی کوالٹی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. کوئی ہے جس نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، بارش اپنے وقت پر ہو رہی ہے. کیا کوئی چیز کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرتی ہے؟ کیا کبھی وہ یہ سوچتی ہے؟ کیا کبھی سورج نے سوچا ہے کہ میں آج چھٹی کر لیتا ہوں؟ ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا بہت تھک گیا ہوں آج چھٹی کر لیتا ہوں. کیا کبھی یہ زمین جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، جس سے ہمارا کھانا نکلتا ہے، کیونکہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، مٹی سے ہی بنایا ہے نا، تو اس کی خوراک کا انتظام بھی اسی میں کرتی ہے. تو کیا کبھی زمین نے اس چیز سے انکار کیا ہے کہ میں سبزہ نہیں اگاؤں گی، میں پھل پھول پودے سب کچھ نہیں اگاؤں گی؟ تو سب سے پہلے جو پرہیزگاروں کا سے تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، جنت اور دوزخ پر ایمان لائیں. سیکنڈ کام کیا بتایا ہے ان لوگوں کا؟ کہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بندگی کا جو تقاضا ہے ہم سے، جو اس کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے ہم نے، وہ سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے. اور اس کے بعد جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، کیونکہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہمارے باقی ساتھیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، مسافروں کا، بیماروں کا، غریبوں کا، سب کا اللہ نے حق رکھ دیا. اب دیکھیں شروع میں ہی آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، لیکن اب کس کو کس طرح یہ حق دینا ہے اس کے لیے آپ کو باقی قرآن پاک پڑھنا پڑے گا. اور جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ آج آپ کا 19واں پارہ سٹارٹ ہوا ہے، تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. آپ لوگوں کی باتوں سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. اور پھر اس کے بعد اگلی کنڈیشن کیا بتائی گئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی، یعنی کہ یہاں پر مخاطب ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے غیب پر ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور پھر جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے. اب ہمیں پتہ ہے نا کہ قرآن مجید تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانا ہی ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور ساتھ ہی یہ کنڈیشن بھی لگا دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ وہ تمام کتابیں جو پچھلے انبیاء پر اتری ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کتابیں اب اپنی صحیح حالت میں نہیں ہیں، ان میں بہت زیادہ جو ہے چیزیں اور زیادہ ان میں داخل کر دی گئی ہیں، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا وہ اسی شکل میں موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے ایمان کا یہ حصہ، ہم نے نصیحت تو قرآن پاک سے حاصل کرنی ہے نا، لیکن یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ باقی جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخرت پر یقین. آخرت پھر وہی بات جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارا اگر آخرت پر یقین ہوگا تو ہی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مال بھی دیا ہوا ہے، اولاد بھی دی ہوئی ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، انہیں کہیں اقتدار بھی دیا ہوا ہے. تو کیا وہ اللہ کے بہت لاڑ لیں؟ یا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈال دیا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یا کسی بھی طرح کی کسی کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، تو کیا اس کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو ایک حساب سے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو اس کے حساب سے سب سے مناسب جگہ پر رکھا ہے. اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں رکھا ہے ہم وہاں پر صبر اور شکر سے کام لیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے، کیونکہ اب دنیا میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بیلنس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بیلنس کہاں کریں گے؟
آخرت میں بیلنس ہوگا. آپ مسکینوں اور غریبوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں صاحب حیثیت سے ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. انہیں ان کی آزمائشوں کا صلہ جو اس دنیا میں انہوں نے برداشت کی اور صبر اور شکر سے کام لیا تو انہیں وہ جنت کی صورت میں ملے گا, اور وہ بھی 500 ایئرز. جی, اور پھر آپ آیت نمبر 5 دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے صرف 5 آیات کے اندر آپ کو پوری زندگی کا خلاصہ دے دیا گیا ہے. اب ان پر مزید کس طرح عمل کرنا ہے, اسے سیکھنے کے لیے ہم باقی سارا قرآن پاک پڑھتے ہیں تاکہ ہم سب کے حقوق ادا کر سکیں. ہم اللہ تعالیٰ کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے نا, اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق پہچانیں گے تو ہی تو ان کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کر سکیں گے. اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو میں قرآن پاک کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں انسان پر, کیونکہ ہم جب اسے پڑھنا سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حق رکھ دیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ ہم جو ہماری دنیاوی تعلیموں کی کتاب ہوتی ہے ہم اس کو بھی بڑے احتیاط سے رکھتے ہیں, پورا سال سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کاپی کو احتیاط سے رکھتے ہیں. تو یہ کتاب تو ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہے, تو ہمیں اسے کتنی احتیاط سے رکھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ کتنا احتیاط کا معاملہ کرنا ہے. تو کچھ قرآن پاک کے حقوق جو میں نے دیکھے وہ یہ کہ اس پر ایمان لانا. سب سے پہلا تو اس کا حق یہی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ حق ہے, سچ ہے, اور اس کے مطابق ہی زندگی میں عمل کرنا ہے. اس کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا ہے کہ اس کو پڑھا جائے, کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ دلوں کے میل مٹاتی ہے, یہ راحتوں کا جہان نصیب کرتی ہے انسان کو. انسان کتنا ہی پریشان ہو, آپ دیکھیں ہم جیسے حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت علیہ یہ آیت پڑھتے ہیں, یا ہم یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں, یا ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں. ہم جب پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس کچھ بھی کوئی بھی آیت, کوئی اللہ تعالیٰ کے نام, کوئی صفات, ہم کچھ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک کا سب سے بڑا حق کہ اس کو اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ سمجھا جائے. اس کی تلاوت کی اہمیت اپنی جگہ بہت اہم ہے, لیکن صرف تلاوت کافی نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا, جیسے اب آپ لوگوں نے دورہ قرآن میں جو دورہ قرآن میں پارے سیکھے ہیں اس میں آپ کو کافی کچھ پتہ چلا ہے نا, تو جب آپ اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے, مزید تفصیل سے پڑھیں گے تو اس کے بارے میں بہت کچھ اور بھی جاننے کو ملے گا. اسی طرح قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ شفا ہے. اب یہ شفا کس طرح ہے, اس کی 2-3 صورتیں میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ سب سے پہلے یہ گمراہی کے لیے شفا ہے. جب تک ہم اسے پڑھیں گے ہی نہیں ہم ہدایت کا راستہ دیکھ ہی نہیں سکتے. ہم سیدھا راستہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کس راستے پر چلنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, کون سا معاملہ کس طرح سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمیں سب سے پہلے گمراہی سے نجات دیتا ہے. گمراہی بہت بڑی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اس کی قباحت ہمیں محسوس ہو سکے. دوسری اس میں شفا ہماری تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے, چاہے وہ ہماری جسمانی بیماریاں ہیں, چاہے وہ ہماری ذہنی بیماریاں ہیں, چاہے وہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں. کیونکہ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں تو ہمارے لیے صبر کرنا اور شکر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ حسد, بغض, تکبر اس جیسی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اور جب انسان کے اندر یہ ساری بیماریاں آنے لگتی ہیں تو وہ مسلسل ٹینشن میں رہتا ہے, مسلسل تکلیف میں رہتا ہے, اور پھر یہ تکالیف اس کے جسم کو بھی خراب کرتی ہیں. تو دوسری شفا اس میں ہماری تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہو, جسمانی ہو, روحانی ہو, یہ سب کے لیے شفا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک تو بہترین دم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, مطلب جس طرح اس ایک واقعے کا مفہوم بتانا چاہوں گی میں آپ کو, جس طرح آج کل کا ہمارا دور ہے,
ہم آن لائن 2 منٹ میں کھانا منگوا لیتے ہیں. کچھ نہیں تو ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں دکانوں پہ بسکٹس اور کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں, پھلوں کی ریڑیاں اس طرح سے مل جاتی ہیں. لیکن اگر ہم پرانے سعودی عرب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم اس طرح سے فراوانی میں خوراک نہیں ملتی تھی, اور اس ٹائم سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا سفر آج ہمارے لیے آسان ہے. کہ ادھر سے ہم گاڑی میں بیٹھے, ادھر سے ہم ٹرین میں بیٹھے, ادھر سے ہم بس میں بیٹھے یا ہم جہاز میں بیٹھے اور ہم اپنے مقام پر پہنچ گئے. اب تو سفر بہت آسان ہو گیا. پہلے کے دور میں اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا, مہینوں سفر کیا جاتا تھا, اور اس صورت میں اپنے ساتھ خوراک لے کر چلنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اسی طرح صحابہ کرام کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا اور آپ نے ان سے خوراک مانگی. تو ان قبیلے والوں نے, وہ مسلمان نہیں تھا قبیلہ, تو انہوں نے آپ کی ضیافت, آپ کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا اسے بچھو نے کاٹ لیا اور وہ درد سے تڑپنے لگا. اب کوئی بھی اس کا علاج نہیں جانتا تھا. تو جب یہ بات صحابہ کرام تک پہنچی تو ان میں سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ اس کا علاج میں جانتا ہوں. میں اس قصے کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. انہوں نے وہ چلے گئے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے, سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے اور اپنا لعاب دہن یعنی تھوک نکال کے ان کے بچھو کے کاٹے ہوئی جگہ پر لگاتے رہے. اللہ کے حکم سے انہیں شفا ہو گئی, ان کا درد دور ہو گیا. جب پورے گاؤں نے یہ پورے قبیلے نے یہ معاملہ دیکھا تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کوئی بڑے اچھے لوگ ہیں, تو فٹافٹ اپنی بکریاں اور جو کچھ جس سے ہو سکا وہ لے کر آنے لگے. لیکن جب وہ اس کے بعد لے کر آئے تو ان صحابہ کرام نے وہ سب کھانا لینے سے فی الحال انکار کیا, کہ انہوں نے کہا اب ہم اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ بکریاں قبول کریں گے. پھر ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کی تعریف کی کہ انہوں نے قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھا کہ سورہ فاتحہ واقعی بہترین دم ہے ہر چیز کے لیے, اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھنا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن پاک ہماری زندگی میں ہوگا تو ہمیں ہماری آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی, ہمیں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسری شفا جو ہمیں اس سے ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس سے تمام احکام و فرائض پتہ چلتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کس طرح ادا کرنی ہے, اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو کن اوقات میں پڑھنی ہے, اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, ہمیں اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ گزارنا ہے. کیونکہ اگر ہم سیدھی ہدایت پر ہوں گے, سیدھی راہ پر چلیں گے, تبھی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں نا. اور یہ شفا تو میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی میں. اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی. بس مختصراً میں نے چاہا کہ میں قرآن پاک سے جڑنے, علم حاصل کرنے کی اہمیت کے متعلق آپ سے تھوڑی سی بات کر سکوں. ہم لوگ دنیا کی تعلیم کے لیے تو بہت زور دیتے ہیں, تو ہمیں یہی زور اپنی دینی تعلیم کے لیے بھی دینا ہے. کیونکہ نپولین نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے بہترین مائیں دیں, میں آپ کو بہترین قوم دوں. تو ہمیں بھی تو بہترین قوم بننا ہے نا, اور اس کے لیے اگر ہماری مائیں بہترین ہوں گی, آج ہماری بیٹیاں, آج ہم, پھر ہماری بیٹیاں, اگر وہ پھر ہمارے بیٹے, ہمارے گھر والے, اگر وہ یہ سب سیکھیں گے تبھی تو ایک بہترین امت کے طور پر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں نا. ہماری امت جو اب یہ مسلمان جو اتنے سالوں سے زوال کا شکار ہے, کہیں سے تو ہمیں واپس اپنے مقام اور مرتبے پر آنا ہے نا. امت محمدی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی ہے, نازل کی ہے, وہ ہم نے سیکھ کر آگے باقی دنیا کو سکھانی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خود اچھے طریقے سے سیکھ پائیں. جی, میں اپنی بات کا اختتام ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کروں گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو.
آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا رمضان گزارا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمیں باعمل بنائے, اور جس نے جو محنت کی ہے اس اتنی اچھی کاوش, اتنی اچھی تقریب منعقد کی ہے, اور پھر ظاہر ہے جو ایک پروگرام طے پاتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ کام کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کا اختتام ہوتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت کا وہ بہت اہم موقع ہوتا ہے. تو اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. جو ہمارے دلوں میں ہے, جو ہم چاہتے ہیں خیر, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. چلے دعا شروع کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین, یا ذو الجلال والإکرام, یا من هو على كل شيء قدیر, یا من هو الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک, جو کچھ پڑھا, جو کچھ سیکھا, اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لینا. یا اللہ, یہ سب کچھ آپ کی توفیق سے ہوا ہے, یہ سب کچھ آپ کی رحمت سے ہوا ہے, آپ کی عنایت سے ہوا ہے. یا اللہ, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. یا اللہ, اس کوشش کو قبول کر لینا. یا اللہ, ہمیں پڑھنے پڑھانے والا بنانا. یا اللہ, ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنانا. یا اللہ, دنیا اور دین دونوں کی علوم میں ماہر بنا دینا. یا اللہ, دنیا اور آخرت کی ترقیاں نصیب فرمانا, دین اور دنیا کی ترقیاں نصیب فرمانا. یا اللہ, یہ جو کچھ سیکھا اس کو ہمارے میزان میں بھاری کرنے کے لیے رکھ دینا. یا اللہ, اس کے ذریعے ہمارا میزان بھاری ہو جائے. یا اللہ, ہمیں داہنے ہاتھ والوں میں سے بنانا, کیونکہ ہم نے تیرے ساتھ, تیرے قرآن کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. یا اللہ, ہم نے تیری کتاب کو وقت دیا ہے, ہمیں داہنے ہاتھ والوں میں سے کرنا, اس کوشش کو قبول کرنا. یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا ہے. یا اللہ, اس کی حفاظت فرما لینا. یا اللہ, ہمارا بیٹھنا, ہمارا سننا, ہمارا یہاں پر
غور و فکر کرنا، اس سب کو قبول کر لینا۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اللہ پاک اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دینا۔ یا اللہ اس میں برکت پیدا کر دینا۔ یا اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جانا۔ یا اللہ یہ صرف ہمارے حلق کو نہ اٹکے بلکہ ہمارے دلوں تک پہنچے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے معاملات کی آسانی کر دے، ہمارے زبانوں کی لکنت کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے پیغام کو بہت آسانی سے تیری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ یا اللہ اس نور کو جلتے رہنے دینا۔ یا اللہ اس نور کو ٹمٹمانے سے بھی بچا لینا۔ یا اللہ جو جہاں جہاں تیرے دین کا کام کر رہا ہے اس کی عزت کی حفاظت فرمانا، اس کی عصمت کی حفاظت فرمانا، اس کے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ اس کو دین و دنیا کی ترقیاں نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنے دین کو تمام خطرات سے بچا لے۔ یا اللہ آج تیرے بندے جس مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ یا اللہ آج بہت سے اسلامی ممالک مشکلات میں ہیں، یا اللہ ان پر آسانی کر دے۔ یا اللہ ان کو آزمائشوں سے نکال لے۔ یا اللہ کفر کا سر توڑ دے۔ یا اللہ ایمان والوں کا اور اسلام کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ ان پر اپنی خاص رحمت کر دے۔ یا اللہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، یا اللہ ان کی آہیں سن لے۔ یا اللہ ان کی فریادیں سن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، ہم سب کے اخلاص کی حفاظت کرنا، ہمیں ہر طرح کے غرور اور تکبر سے بچا لینا۔ یا اللہ یہ جو کچھ سیکھا اس سے ہمارے اندر عاجزی آئے، اس سے ہمارے اندر تیری بندگی کی توفیق ہمیں عطا فرمانا، تیری بندگی کی توفیق بڑھتی چلی جائے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کرنا۔ یا اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دینا۔ یا اللہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی باتوں کو برا منا جاتے ہیں، یا اللہ دوسروں سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، ہماری اس عادت کو ختم کر دے۔ ہمیں بہترین کردار عطا فرما دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لینا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دینا۔ یا اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لینا، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس دن کی رسوائی کو برداشت کر سکیں، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ یا اللہ ان پر پردہ ڈال دینا۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہر گناہ، چھپے گناہ سب کو چھپا دینا۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی ناجائز کام میں مبتلا ہے، کسی حرام کام میں مبتلا ہے، یا اللہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہے جس سے تو راضی نہیں ہے، اس کو ہم سے دور کر لے۔ یا اللہ اس کو ہم سے کھینچ لے۔ یا اللہ ہمیں خالص بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہم تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ ہمیں بہترین موقع نصیب فرما کہ ہم تیرے دین کا بہترین کام کر سکیں، بہترین دوست نصیب فرما، بہترین ماحول نصیب فرما، بہترین لوگ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا جو تجھ سے دور کرنے والے ہیں، جو تیرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو بہترین لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ یا اللہ ان بہترین لوگوں کو اٹھا، ان بہترین لوگوں کو اپنی صلاحیتیں دکھا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں اور تیرے دین کو بہت آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم جو بھی کوئی چونٹی جتنا بھی کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کو قبول فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ایک ایک لمحہ، ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ تیری رضا کے لیے گزرے، تیرے اخلاص کے لیے گزرے، یا اللہ تیری اطاعت کے لیے گزرے۔ جہاں کہیں ہمیں اپنا نفس اپنے شر میں پھنسانے کی کوشش کرے، ہمیں بچا لینا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لینا۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لینا۔ یا اللہ جو نظر لگاتے ہیں ان کی گندی نظروں سے بچا لینا۔ یا اللہ اپنے رحمت میں رکھنا، اپنی نظروں کرم عطا فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم کرنا۔ یا اللہ جو حیات ہے ان کو زندگی اور صحت اور ایمان عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں تیری رحمت کے مزے لوٹ رہے ہوں،
جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان پر بھی رحمت کرنا، ان کو بھی اپنے سایہ رحمت میں رکھنا، یا اللہ ان کو اپنے پاس جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کو جنت کی ہواؤں کے مزے لٹانا، ان کو جنت کے نہروں میں سے دودھ پلانا، ان کے جن کو جنت کی نہروں میں سے شہد پلانا، ان کو جنت کا لباس عطا کرنا، ان کو جنت کے پھل کھلانا۔ یا اللہ ان کی اگلی زندگی بہت آسان کر دے۔ یا اللہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کو دین کا علم سکھانے والا بنا دے، سیکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کو ایک اچھا مؤذن بنانا، اچھا معلم بنانا۔ یا اللہ ان کو ایک اچھا طالب علم بنانا۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کو نیک اور صحت مند اولاد عطا فرمانا۔ جن کی اولادوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کو بہترین رشتے عطا فرمانا، بہترین زوج عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمانا، ہمارے گھروں میں سکون عطا کر دینا، دلوں میں محبتیں ڈال دینا، نفرتیں، کدورتیں، وہ سب کچھ نکال دینا۔ یا اللہ ہمیں پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں، ان سب کو ختم کر دے، ہم سب کے دلوں کو وسیع کر دے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والا بنا دے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جہاں ہماری غلطیاں ہیں ہمیں اپنی غلطیاں دکھا دے، ہمیں اپنی غلطیوں کو قبول کرنے والا بنا دے، ہم اپنی غلطیوں کو مان جائیں اور ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ یا اللہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے والا نہ بنانا۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرمانا۔ یا اللہ روزگاروں کی روزگاری میں برکت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پریشانیوں سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو اپنے نیک بندے کے ہاتھ اٹھانے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یا اللہ ہماری اس ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لینا۔ یا اللہ ہمیں اس کے بدلے وہ عطا کر دینا جو ہم تجھ سے چاہتے ہیں۔ تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمارے جنازے بہت اچھے کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے ہاتھ اٹھانا۔ جب اس دنیا سے ہم جائیں تو لوگ ہماری نیکیاں بیان کریں، لوگ ہمارے لیے خیر کی دعا کریں۔ اللہ قبر کو روشن کر دینا۔ قبر کی پہلی رات بہت سخت رات ہے، یا اللہ وہ آسانی سے گزار دینا۔ یا اللہ قبر کو جنت کی ہوائیں وہاں پر ہم محسوس کریں قبر میں آتی ہوئی۔ یا اللہ تیرا رحمت وہاں پر محسوس کرے، قبر کو روشن کر دینا۔ اللہ پاک تیرے قرآن کے ساتھ جو ٹائم گزارا اس قرآن کو ہمارے لیے وہاں نور بنا دینا۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق دینا۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کا ہوگا۔ یا اللہ نماز کو افضل وقت میں پڑھنے کی توفیق دینا، نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دینا، نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری سے بچا لینا، دکھاوے سے بچا لینا۔ جتنی پڑھیں جو پڑھیں اخلاص کے ساتھ پڑھیں، جو تو قبول بھی کر لے۔ جب اس آگے کے جو منازل ہیں یا اللہ وہ جو منزلیں ہیں وہ ایسی منزلیں نصیب فرمانا جس میں ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی توفیق دے دینا۔ یا اللہ وہاں پر چل کر نہیں دوڑ کر گزرے، وہاں پر جہنم کے گڑھوں میں گرنے سے بچا لینا۔
جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمانا، جنت کے لیے دروازے کھول دینا یا اللہ، ہمیں وہاں پر ہمارے رشتہ داروں سے ملا دینا، ہمیں ہمارے پیاروں سے ملا دینا، ہمیں بہت یاد آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہمیں ملا دینا وہاں پر، ان کی حفاظت کرنا۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرمانا، ان کے گھر والوں کو صبر نصیب کرنا، صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہر اس چیز کی، ہر اس انسان کی محبت ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہمیں اپنی رضا نواز دے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ یا اللہ جو دنیا کی خیر ہے ہمیں نصیب کر دینا، جو دنیا کا شر ہے اس سے بچا کے رکھنا، جو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا وہ سب کچھ ہمیں دے دینا، اور جس چیز سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، یا اللہ ارذل العمر سے بچا کے رکھنا، حادثاتی موت سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ایسے پڑوسی سے بچا کے رکھنا جو مسلسل تکلیف دینے والا ہو۔ آپ سب اپنی اپنی دعا مانگ لیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے دعا مانگتے ہیں، پھر اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمانا، یہاں پر اٹھا ہوا ایک ایک قدم قبول فرمانا، یا اللہ جتنے قدم چلے ہیں اتنے قدم جنت کے قریب کر دینا، اس سے بھی زیادہ جنت کے قریب کر دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔